بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سامعین و ناظرین، اس آیا مبارکہ سے جو پچھلی آیا مبارکہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم جو طاعون سے ڈر کر کہیں بھاگ گئے تھے، یعنی موت سے بھاگے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بھاگ گئے پھر بھی انہیں موت آ گئی، تو جب موت آنی ہی آنی ہے تو کیوں نہ شہادت والی موت گلے لگائی جائے۔ تو پہلے جو اللہ نے قصہ بیان کیا وہ جہاد پر ابھارنے کے لیے تھا، جہاد کی ترغیب دینے کے لیے تھا کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے بارے میں حکم نازل فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسنہ دیتا ہے، پس اللہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تبارک و تعالی تنگی دیتا ہے اور اللہ ہی کشادگی عطا فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین عزیز وقار، جس طرح میں نے پہلے بتایا جہاد پر ترغیب دینے کے لیے طاعون والوں کا قصہ بیان کیا، پھر جہاد کا حکم فرمایا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرض حسنہ مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے، یعنی کیونکہ جہاد کے لیے سامان حرب، سواریاں اور خوراک وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں مال کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 2 باغ ہیں، اگر ان 2 باغوں میں سے میں ایک باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے بدلے جنت میں باغ عطا فرمائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس باغ میں میری بیوی رہے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس باغ میں میرے بچے بھی رہیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے وہیں کھڑے ہو کے اس وقت حضرت ابو الدحداء نے یہ اعلان کیا یا رسول اللہ دونوں باغوں میں سے وہ باغ جو مجھے زیادہ پیارا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ وہاں اعلان کر کے آپ باغ تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کی بیوی بچے اسی باغ میں ہی رہتے تھے۔ آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اے ام الدحداء باہر تشریف لے آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، کیونکہ اب باغ یہ ہمارا نہیں رہا۔ آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ آواز دی یہ میں نے اللہ کے ہاتھ میں فروخت کر دیا ہے، اب یہ باغ ہماری ملکیت میں نہیں۔ بیوی بڑی نیک تھی، بیوی نے بھی کہا اے ابو الدحداء تمہیں مبارک ہو، تم نے بڑے اچھے گاہک کے ہاتھ بڑا اچھا سودا کیا ہے اور اچھا منافع کمایا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیا کریمہ کو نازل فرمایا۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو مجازاً قرض حسنہ قرار دیا ہے، یا اللہ کے بندے کو قرض دینا گویا اللہ کو ہی قرض دینا ہے۔ اس میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مقروض قرض خواہ کو پیسے قرض واپس کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اسے آخرت میں کئی گنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، انسان جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جو دنیا میں وہ خرچ کرتا ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسنہ سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ بعض لوگ قرض دیتے ہیں تعلق اور محبت کی بنا پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت کا کون مستحق ہے؟ اور بعض لوگ اپنے فائدے اور بڑھوتری کے لیے وہ قرض دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کریں۔ دنیا کے اندر رہ کر انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ 2 گنا یا 4 گنا سود پہ قرض دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں یعنی میرے راستے میں خرچ کرو گے
میں تمہیں 10 گنا 100 گنا 700 گنا 1400 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اور دنیا میں جب کسی سے لین دین ہو تو اس وقت وہ برابر برابر ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی کو کوئی 100 روپے قرض دیتا ہے تو وہ 100 ہی واپس لے، نہ کہ 110 روپے۔ اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے میں 110 روپے لوں گا تو یہ سود ہوگا۔ ہاں قرض دینے والا وہ اپنی مرضی سے زیادہ دے دے تو اس وقت یہ قرض حسنہ ہے اور اس کو سود نہیں کہا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کسی کو قرض واپس کرتے اور اسے جو لی ہوتی اس سے زیادہ عطا فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اچھے طریقے سے قرض ادا کرے۔ حضرت عزیز وقار یہاں ان آیا مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، کیونکہ یہاں آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور اللہ ہی کشادگی دیتا ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں خرچ کر کے بظاہر میرا مال کم ہو جائے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ مال اس کا کم نہیں ہوتا، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور کئی مالدار ایسے ہیں جو زیادہ مال خرچ کرنے سے ان کا مال اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن کئی غرباء اور فقراء ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کم ہے، وہ خرچ نہیں کرتے تو ان کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی اور ان کا مال بڑھتا بھی نہیں ہے۔ تنگی اور کشادگی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو حضرت عزیز وقار اس وجہ سے یہاں جو اللہ قرض حسنہ کا مطالبہ فرما رہا ہے وہ فقراء ہی کے لیے وہ مطالبہ کر رہا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرض حسنہ فقراء کو دو، اور اس سے پتہ چلا جو غنی شکر کرنے والا ہے اس سے فقیر صابر افضل ہے۔ ایک دفعہ کسی غنی نے فقیر کو کہا ہم آپ سے افضل ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ فقیر نے کہا نہیں، ہم تم سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں۔ قرض تو غیروں سے بھی لے لیا جاتا ہے، اپنوں سے بھی لے لیا جاتا ہے، لیکن جو دیا جاتا ہے قرض لے کر غیروں کے لیے تو نہیں قرض لیتا بلکہ اپنوں کے لیے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو قرض لیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا سمجھ کے وہ قرض تم سے لیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا سمجھ کے وہ تم سے ہمیں دلوایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام صحیح صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔